الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک رحمۃ اللہ علیہ۔ آج انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے کہ روزہ فقط ہم لوگوں پہ ہی فرض کیا گیا ہے یا ہم سے قبل لوگوں پہ بھی فرض تھا۔ پھر آئیں سماعت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے۔ باری تعالیٰ پہلے لوگوں پہ روزے فرض ہوئے تو نے ہم پہ بھی روزے فرض کر دیے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ابھی یاد رکھیں تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ حرام کاموں سے جب بندہ بچے گا، حرام کاموں سے جب اجتناب کرے گا تو پھر اللہ کا قرب بھی اسے ملے گا، اللہ کی معیت بھی اسے نصیب ہوگی۔ تو روزے کے اندر تو ہم حلال چیزیں نہیں کھاتے تو حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ دیکھیں جب بندہ روزہ رکھے گا، اس کے لیے کھانا حلال، اس کے لیے پینا حلال، اس کے لیے مشروبات حلال، اس کے لیے سبزی حلال، اس کے لیے فروٹ حلال، اس کے لیے پھل حلال، لیکن وہ اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو اپنے جناب والا سامنے رکھتے ہوئے وہ حلال چیزیں نہیں کھا رہا۔ اس کے لیے روٹی حلال وہ نہیں کھا رہا، اس کے لیے اناج حلال وہ نہیں کھا رہا۔ تو فرمایا جب بندہ حالت روزے کے اندر حلال چیزوں کے جائز ہوتے ہوئے بھی اس سے بچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حرام سے بچنے کی قوت عطا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، سفر میں ہو تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھ لے۔ اور اس کے بعد روزے کی چند قسمیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ فرمایا روزے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، روزہ فرض بھی ہوتا ہے، روزہ واجب بھی ہوتا ہے، روزہ مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے، روزہ مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، روزہ نفلی بھی ہوتا ہے۔ اب فرض روزہ اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی، فرض معین، فرض غیر معین۔ فرض معین وہ ادائے رمضان کے روزے ادا کرنا، یہ فرض معین ہے۔ فرض غیر معین قضاء رمضان کے روزے قضا کرنا، یہ فرض غیر معین ہے۔ اس کے بعد واجب، اس کی بھی 2 قسمیں، فرمایا واجب معین اور واجب غیر معین۔ واجب معین وہ روزے جس کی آپ نے نظر مانی ہو کہ فلاں کام ہو جائے گا تو فلاں دن میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ آپ نے دن معین کر دیا تو یہ واجب معین ہو گئے۔ غیر معین وہ جس کے اندر آپ نے دن کو مختص نہ کیا ہو۔ اس کے بعد نفلی روزے بھی ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، اور جناب والا پیر کا روزہ رکھنا، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھنا، اسی طرح صوم و وصال کے روزے، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑ دینا، اور اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں رات کو یا 15ویں دن کو یہ روزہ رکھنا، یہ تمام مسنون اور مستحبات اور نفلی روزے ہیں۔ اس کے بعد روزہ مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے، وہ کیسے؟ فرمایا کہ فقط ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ سکوت اختیار کر لینا، چپ کا روزہ جسے کہتے ہیں، وہ چپ کا روزہ رکھنا، کسی سے بات چیت نہ کرنا، محض عبادت کی نیت نہ ہو، بس بلا وجہ بندہ خاموشی اختیار کر لے تو فرمایا وہ چپ کا روزہ رکھنا بھی اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ آخر کے اندر فرمایا روزہ مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ایام تشریق کے روزے رکھنا، عید کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ مکروہ تحریمی وہ جو قریب بحرام ہے۔ تو لہذا روزہ فرض بھی ہے، روزہ واجب بھی ہے، روزہ نفلی بھی ہوتا ہے، روزہ مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، روزہ بعض اوقات رکھنا مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے۔ آخری چیز یہ کہ روزے فرض کب ہوئے؟ تو فرمایا کہ جب قبلہ بدلا تھا، تحریف قبلہ کے 10 دن بعد، اور ہجرت ہوئے تقریباً 1.5 سال گزرا تھا، تو ہجرت کا 1.5 سال گزرنے کے بعد اور تحریف قبلہ ہوئے 10 دن ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ کریم نے 10 شعبان المعظم کو 2 ہجری کے اندر بندہ مومن پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو یہ مختصر سی معلومات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، روزے کے چند احکامات اور چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔